کنٹرول میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سرنڈر کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مطلب آسان الفاظ میں بتائیں. اللہ سے لڑائی چھوڑ دینا. ہم کیسے لڑتے ہیں اللہ؟ میں لڑ سکتی ہوں اللہ سے؟ میری مجال. ہاں یہ تو آپ کی پہچان ہے نا. لیکن ہماری خواہشات جو ہیں, ہماری میں جو ہے وہ لڑتی رہتی ہے نا کہ نہیں اللہ میاں اب یہ ایسے ہو جائے, اب یہ ویسے ہو جائے. اس نے ہمارا آلریڈی سارا کچھ ہماری خواہشات. بری بات ہے, اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو, میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. مانگو, لیکن اگر میں نہ دوں یا فوراً نہ دوں تو مجھے مانتے رہو نا, میں ٹھیک فیصلہ کر رہا ہوں نا. جیسے آپ کے پیچھے بچہ سارا دن چی 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 چی, ابھی آپ کو میں سرنڈر سمجھا دیتا ہوں. تو آپ کا بچہ آپ کے پیچھے پڑا رہے کہ ماما استری, ماما فون پکڑاؤ. اب آپ کو پتا یہ توڑ دے گا, یہ پھینک دے گا, یا استری کو پکڑا یہ کرنٹ لگوا لے گا. جتنا مرضی روئے آپ کو آخر میں چڑ چڑھ جاتی ہے, چڑھتی, اس کو نہیں چڑھتی. ٹھیک ہے, لیکن بچہ آپ کو مارنے پہ بھی آ جاتا ہے, گندی ماما یہ وہ, چیخم دھاڑ, ہمسایوں کو آوازیں جا رہی ہیں, یا مہمان آئے اس وقت تو اس نے سب سے پہلے اس کو پتا تھا کہ آپ بلیک میل ہو. ٹھیک ہے, وہ ساری کوششیں کرے تو سرنڈر نہیں کر رہا نا, ماما کے فیصلے کو نہیں مان رہا. ماما نہیں دے رہی استری, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود اسی استری کو پکڑ لیتی, مجھے نہیں پکڑنے دے رہی. ماما اس کے بھلے کے لیے اس کو نہیں پکڑنے دے رہی, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی مل جائے, میری مرضی کا مل جائے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو آپ کی مرضی کی جاب نہیں مل رہی فار دا ویوز, محبوب نہیں مل رہا مرضی کا, شادی نہیں ہو رہی, نوکری نہیں مل رہی, واٹس ایور, کوئی چیز, گاڑی نہیں مل رہی, فون نہیں مل رہا, اور تو اکثر لوگ یہ لوگ کہتے ہیں وائی می, وائی می از اے ویری کامن ٹرم, وائی می. تو وہاں پر بریک لگانی ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ جو سب کچھ دے سکتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہا. تو ہو سکتا ہے ابھی اس کی میرے لیے پلاننگ کوئی اور ہے. تو یہاں مجھے مولا علی پہ بڑا پیار آتا ہے. ویسے تو میں مولائی بھی نہیں ہوں, نہ شیعہ ہوں, نہ سنی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں مانتا مجھے کچھ بھی. کل کسی اور نے کوئی اور بھی الزام لگایا تو, لیکن ان کی یہ بات جو ہے نا مجھے بچپن سے اس نے بڑا ڈسٹرب رکھا. کئی بار میں نے ذکر کیا کہ وہ ان کا فاتح خیبر ہیں, میں نے وہ واقعہ تو میرے باپ نے بچپن سے یہ کہانیاں مجھے سنائی. آپ کو پتا ہے انسانوں کو کہانیاں سننی اچھی لگتی ہیں, لیکن اللہ بھی کہانیاں سناتا ہے, بالکل دادی اماں کی طرح, جس طرح دادی اماں سوتے ہوئے کہانیاں سناتی. لیکن دادی اماں تو سلانے کے لیے سناتی ہے نا, اللہ جگانے کے لیے سناتا ہے. لیکن ہم نہ جاگیں تو اور بات ہے. تو وہ مولا کا جو میں نے سنا دیکھا, جو ان کی سرکار سے اٹیچمنٹ اور سارا تھا, وہ اپنی جگہ تھا. ہجرت کی رات کا واقعہ میرے باپ نے چھوٹے ہوتے ہمیں سنا دیا, اور یہ اس ریفرنس سے سنایا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں اکیلے بیٹھو اور میں جا رہا ہوں, تو ہماری تو ٹانگیں کانپیں ٹانگ رہی تھی. بھاجی رات ہے, اوپر سے قطر کی جنگ, اوپر سے 4 سال کا بچہ, اسے تھوڑی دیر کو گھر سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی چیز لینے, تو ہم تو دروازے تک پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ غصے سے تو وہ مولا علی کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ جس سرکار انہیں سلا گئے تو وہ ادھر ہی سوئے. اور وہ ہم رات میں یہی سوچتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو ڈر ہی نہیں آیا, مطلب دشمن آ رہا ہے, قاتل آ رہے ہیں. تو مولا کا یہ پکچر تھی. یا 3 دن سے 3000 بندہ اس قلعے کو فتح کرنے جا رہا ہے, وہ قریب ہی نہیں جا پا رہے. اب اس لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ علی یہ ایک تلوار پکڑو اور جا کے فتح کرو. بولے ہم جیسا کوئی بدبخت ہو وہ کہے گا جی ویسے گولی مار دیو ہمیں, تسی 3000 بندہ نزدیک نہیں جا سکے, ہوں مینوں کلے نو مطلب کی نہیں, دیٹ از مولا علی. اب یہ میرے باپ نے یہ چھوٹے تو مجھے سنا ہی نہیں ہے نا. تو اچانک فکرہ پڑھ لیا ہم نے کہ 8ویں 10ویں میں, کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. مجھے تو مخت پڑ گیا. اب میں سوچوں کہ مولا علی کا ارادہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے. اپنے دل میں سوچوں کیا مطلب انہوں نے چوری تو وہ کرتے نہیں ہوں گے, کوئی پٹھا ارادہ ان کا خراب ہو گیا. پونڈی بھی نہیں کرنے جاتے ہوں, ہمیں نئی پونڈی پتہ چلی 10ویں 11ویں میں لبرٹی آنا ہوتا, تو وہ بھی نہ سمجھ آئے کہ وہ تو اس زمانے میں وہاں تو لبرٹی بھی نہیں تھی. تو کیا ان کے ارادے ٹوٹ گئے, پتنگ اڑانی ہوگی, نہیں لوٹنی ہونی, پیسے تو نہیں سنانا. تو اس طرح کی باتیں بچہ جیسے سوچتا ہے کہ ان کے کون سے ارادے ٹوٹ گئے, انہوں نے اللہ کو پہچانا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ارادے کریں, میرے کانسیپٹ میں نہیں آتا تھا. اور مدتوں یہ 1 سال پھنسا رہا. اوپر سے بابا جی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہیں فقر ارادے کا نام ہے. میں کہوں بابا جی مولا علی کہہ رہے میرا ارادہ ٹوٹا. ہاں میں ایک ہی بات, میں یہ دونوں باتیں ایک کیسے ہو سکتی ہیں. وہ اسپون فیڈنگ نہیں کرتے تھے آپ اور میری طرح گپے تو مارتے نہیں تھے, وہ بس کہہ کے نکل جاتے تھے. اب آپ سوچی پھنسے رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, فقر ارادے کا نام ہے. تو میں نے ایک دنوں نے کہہ دیا, میں کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا, تو مولا علی کے ارادے کیسے ٹوٹ سکتے ہیں نا. کہتے پوری بات پڑھو, پوری بات مجھے ڈھونڈنی پڑی, اللہ بھلا کرے باجی گوگل کا. تو پھر کہیں پتا چلا ان کی پوری بات اس طرح تھی کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے,
اور جب میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو ایک شرط یہ نظر آئی کہ دنیا میں کوشش کرنی لازمی ہے. Agreed. ٹھیک ہے, یہ بہانے خوری نہیں کہ اللہ ہی کرے گا, پا دیو اللہ تے, مطلب اللہ نے ایس کام نہیں تھی رکھے. ٹھیک ہے, تو وہ کرے گا, کوشش سامنے آپ کو نظر آنا پڑے گا, تلوار پکڑ کے آپ کو ہی جانا پڑے گا, سونا آپ کو ہی وہاں پڑے گا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جب میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور میں اللہ کا تھینک یو کرتا ہوں. بالکل. ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا تھینک یو عجیب سا تھا. انہوں نے کہا میں اللہ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ تھینک یو اللہ میاں, آپ نے اس کام کے لیے مجھے چوز کیا, آپ نے اپنے ارادے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, یعنی یہ آپ کا ارادہ تھا. یہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, میرا ارادہ ہے, نہیں, یہ آپ کا ارادہ تھا, آپ کو مجھے ڈاکٹر بنانا تھا, آپ نے میرے سے یہ کام لینا تھا, آپ نے اس کے لیے مجھے چوز کیا, تھینک یو. Okay. مطلب اس چیز کا تھینک یو. And if not? ارادہ تو آپ کا ہوا ہے, لیکن دوسرا پارٹ اس سے بھی زیادہ زبردست تھا. وہاں سے مجھے پھر سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ لیکن جب میں ارادہ کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں اور ناکام ہو جاتا ہوں, تو میں نے کہا ظاہری بات ہے روتے پیٹتے ہوں گے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. اب آپ سب لوگ اس فکرے میں اس بات کو غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, زیادہ خوش ہوتا ہوں, سرنڈر, زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ تھینک یو کرتا ہوں. بھی کس بات کا تھینک یو, اپنا کام ہو گئے, سارا سال پڑھ کے مر گئے, کپس کے پیسے دیے, فلانے کے دیے, وہ ایم کیٹ کی تیاری کی, ایم ڈی کی تیاری, فلاں, اور آپ پھر ایک نمبر سے رہ گئے. وہ کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں, زیادہ تھینک یو کرتا ہوں اللہ سے. وہاں کہتے ہیں اللہ تھینک یو, آپ نے اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے مجھے چوز کیا. یہاں کہتے ہیں اللہ میاں تھینک یو, آپ نے مجھے اپنے ارادے کے اگینسٹ جانے سے روکا. سبحان اللہ. میرا ارادہ تھا اس لیے ناکام ہو گیا, آپ کا ارادہ ہوتا تو پورا ہو کے رہتا. اور آپ کا ارادہ میرے لیے جو تھا اس سال ڈاکٹر بننا نہیں تھا, ہو سکتا ہے اگلے سال میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے بننا ہی نہیں, آپ نے میرے سے کوئی اور کام لینا ہے. آئی ایم سرنڈرڈ ٹو یو. جیسے آپ نے جو کام لینا ہے, آپ نے میرے سے نرس کا کام لینا ہے, نرس کا لے لیں. آپ نے میرے سے سرجن کا کام لینا ہے, آپ نے میرے سے جرنیل کا لینا ہے, میں پورے ملک کی سرجری کر دوں گا. گوروں کو یہ ویسے آپ کی تھیری, ہماری تھیری شاید پسند ہے, بیکاز دے وانٹ کہ بڑی پریگمیٹک اپروچ ہونی چاہیے. گوروں کی بات کریں, وہ ہمیں سکھاتے ہیں ویسٹرن کے, لگے رہو نا بھائی, تو کوشش کریں نا. لیکن اگر آپ ناکام ہو جائیں تو وہاں گورا بھی ڈپریس ہو جاتا ہے نا, سوئسائڈ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہیں اللہ کو ماننا ہے, وہیں پہ, دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ ضرور صحیح ہوگا کہ اللہ غلط نہیں کر سکتا. تو اگر میری پہلی پریفرنس اللہ ہے, میری ہر چیز کھانا پینا سونا جاگنا کامیابی ناکامی اللہ سے ہے, اگر میں واقعی اللہ کو مانتا ہوں تو پھر یہاں پہ بھی مجھے اللہ کو ماننا پڑے گا. ماما نے نہیں دی نا استری, ٹھیک ہے, ابا جی اما جی نہیں مانے نا, اس کی ہو گئی شادی کہیں اور, نہیں محبوب میرے ہی قدموں میں, یہ کیڑا محبوب ہے قدمہ جی آنا سے.